سورۃ الانعام کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا كانوا عنها معرضین فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وما تأتيهم من آية، اور جب بھی آئی ان کے پاس کوئی کھلی ہوئی نشانی من آیات ربہم ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا معرضین، تو یہ لوگ اس سے اعراض ہی کرتے رہے۔ فقد کذبوا بالحق، یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہم، جبکہ حق ان کے پاس آ چکا، فسوف یأتیہم، پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان لوگوں کی خبریں جو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کا بالخصوص اور تمام انسانوں کا بالعموم ایک شکوہ کیا ہے کہ یہ لوگ کھلی ہوئی نشانیوں، معجزات، احکامات کو سن کر دیکھ کر بھی اس کا انکار کر دیتے اور اس سے پہلو تہی برتتے۔ میرے محترم دوستو، جس زمانے میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بڑا ہی اندھیرے والا زمانہ تھا، جہالت، رسومات اور اپنی منمانی زندگی، یعنی دین کو، احکامات کو، اللہ کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بالکل بھول چکے تھے۔ جو طاقتور تھا اس کا اپنا ہی ایک الگ نظام تھا، اپنا ایک الگ ہی دین تھا۔ اس ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ کی آواز اٹھائی۔ ابتدا میں بڑے سخت اور کھٹن حالات پیش آئے، آپ نے قرآن کریم کی آیات بھی پیش کی، معجزات بھی پیش کیے، بے شمار نشانیاں ان کے سامنے رکھی۔ قرآن کریم جو کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نشانی ہے اور کھلا ہوا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی یہ معجزہ زندہ اور جاوید موجود ہے۔ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، بڑا ہی ناز تھا، اتنے اپنے آپ پہ فخر اور گھمنڈ کرتے کہ عرب کے علاوہ باقی لوگوں کو کہا کرتے تھے یہ تو عجم ہے۔ عجم کا معنی گونگا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کو عربی نہیں آتی، عربی بول چال نہیں کر سکتا، وہ بول نہیں رہا، وہ گونگا ہے، بس وہاں کرتا ہے۔ اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اس حالت میں رکھا 40 سال
کہ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی شاگردی اختیار کی، کیونکہ اس لائق ہی کوئی نہیں تھا کہ جو آپ کا استاد بن سکتا، نہ آپ کسی ادارے میں گئے، نہ آپ نے کسی شخص سے پڑھا، نہ آپ کو شعر و شاعری کا شوق تھا، کچھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسی چیز نہیں تھی جس کو کہا جا سکتا کہ فلاں سے پڑھا ہے۔ بالکل امی، النبی الامی، امی عام طور پہ ترجمہ اس کا کرتے ان پڑھ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے نہیں تھے۔ آپ کے تو علوم و معارف کے خزانے آج بھی دنیا ان کے موتیوں کو سمیٹ نہیں سکتی۔ سائنسدان ہو، انجینئر ہوں، علماء ہوں، سکالر ہوں، مفتیان کرام ہوں، محدثین ہوں، 14 صدیاں بیت گئی، لوگ آپ کے علوم و معارف سے خزانے اور موتی نکال رہے ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارے علوم سمیٹ لیے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑا علم کا سرمایہ عطا کیا تھا۔ امی یوں کہہ لیں کہ دنیا میں کوئی اس لائق ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کا استاد بن سکے۔ 40 سال کے بعد ایک دم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پہ ایک ایسا کلام جاری ہو جاتا ہے کہ جس کلام کا مقابلہ کرنے کی بھی ان میں سکت اور ہمت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم چیلنج کرتا ہے، سورت کا چیلنج، پھر 10 آیات کا چیلنج، پھر ایک آیت کا چیلنج، ایک آیت ہی اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ ہر میدان میں انہوں نے مقابلہ کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لڑائیاں کی، تیر و تلوار سب کچھ بنائے، لیکن اس میدان میں ان کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن جیسا قرآن ہی بنا کے لے، کیونکہ بن ہی نہیں سکنا تھا۔ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام۔ آج بھی علماء اس سے جب موتی اخذ کرتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ ایک جملہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، ابا جان سے کہا، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے۔ 11 کوکبا، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے۔ تو جب انی رأیت 11 کوکبا اس کے نقطے جمع کیے گئے کہ کتنے نقطے ہیں اس جملے میں، تو اب اللہ رب العالمین کی کمال علمی دیکھے کہ اس جملے میں جو نقطے ہیں وہ بھی 11 ہی ہیں۔ میں نے 11 ستارے دیکھے تو نقطے بھی اس میں جملے میں 11 ہی آئے۔ ایسا معجزات والا کلام جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتے جب اس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئی، جو آئی بھی ان کے رب کی طرف سے تھی، ان کے پالنے والے کی طرف سے، ان کا رویہ کیا تھا؟ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، انہوں نے اس کلام سے بھی منہ پھیر لیا، پیٹھ پھیر لی، ہمیں نہیں ضرورت اس کلام کی۔ حالانکہ دل کی گہرائیوں سے جانتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ آج بھی میرے عزیز دوستو دنیا ہر میدان میں زور لگا رہی ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن قرآن کریم کو ختم کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے نسخے اٹھائے ہیں، دریا برد کیے ہیں، آگ میں جلائے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن قرآن کریم اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کے سینوں میں آج بھی یہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری ہے کہ دنیا میں قرآن کی آواز ہر لمحے گونج رہی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن والوں کو بھی عزت دے گا، قرآن بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ آیات قرآنی کے علاوہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، آپ کے جسم مبارک میں آپ کی پیشانی معجزہ، آپ کی آنکھیں معجزہ،
آپ کی لسان مبارک معجزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا ایک ایک عضو یہ بتاتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ بے شمار نشانیاں تھیں شجر و حجر میں، دنیا جہان میں بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی، لیکن جو ایسے لوگ تھے جن کی آنکھیں چمگادڑ والی آنکھیں تھیں، ان کو کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ کہتے دن کو سورج چمکتا ہے، چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، وہ کہتی کہ نہیں اندھیرا ہی ہے۔ تو ایسی چشمیں رکھتے تھے، ایسی آنکھیں رکھتے تھے، ان کو یہ کھلے ہوئے معجزات بھی نظر نہیں آئے اور انہوں نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ اللہ پاک فرماتے فقد کذبوا بالحق، ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آ چکا، پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، وہ بھی ایک درجے میں کچھ قابل عذر چیز بن جاتی ہے، لیکن جب علم ہو، معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، حق نکھر کے سامنے آ جائے، اس کے بعد کوئی حق کا مقابلہ کرے گا تو پھر وہ بکھرے گا ہی، وہ بچے گا نہیں۔ اللہ پاک فرماتے فسوف یاتیہم، ان قریب ان کے پاس آئیں گی وہ خبریں۔ پہلے لوگ جو استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے تھے اللہ کا، اللہ کے نبیوں کا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کا انجام کیا ہوا، یہ خبریں ان کے پاس آئیں گی۔ پہلے تو اللہ پاک زبانی اطلاع کریں گے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، جو قوموں کا حال ہوا کہیں وہ حال تمہارا نہ ہو۔ جب وہ نہیں مانے تو پھر بدر، احد، فتح مکہ، حنین، اللہ رب العالمین نے وہ ان کا حشر کروایا کہ آج تک رہتی دنیا جانتی ہے کہ ہمیشہ نام بلند رہا اللہ کا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی جماعت عطا کی جس کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ اللہ ان کی قبور پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ہمیں ان سے دلی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ انہوں نے چند سالوں کے اندر ہی اس جہالت اور ان اندھیروں کو وہاں سے اکھاڑ کر وہ علوم نبوت کی روشنی چمکائی جو آج 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ روشنی چمک رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ روشنی چمکتی رہے گی۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج یہ دین ہمارے پاس ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو خود بھی سیکھیں اور اپنی اگلی نسلوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت
فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه